باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر شریف کا 40واں سال تھا کہ خاندان نے خاکدن کی تھی میں رسالت محمدی کے اعلان کے وقت آپ بہت ہی قریب آ گیا تھا۔ کائنات کا ذرہ ذرہ فاران کی چوٹیوں سے نشر ہونے والے پیغام کے لیے گوشے بر آواز تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت مکے کے صرف ایک دیانتدار اور فیاض تاجر تھے، اس سے زیادہ ان کی کوئی حیثیت نہ تھی۔ اس درمیان میں انہیں تجارتی موہوں پر ملک شام کا ایک سفر درپیش ہوا اور وہ ضروری تیاریوں کے بعد روانہ ہو گئے۔ ان کے ہمراہ ان کے وفادار غلام بھی شریک سفر تھا۔ راستہ طے ہوتا رہا۔ ناظرین، منزلیں بدلتی رہیں۔ ہفتوں شبانہ روز چلتے چلتے اب ملک شام کی سرحد شروع ہو گئی۔ عربی سوداگر کا یہ مختصر سا قافلہ اب ملک شام کی حدود میں داخل ہو چکا تھا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ ایک لک و دک صحرا سے گزرتے ہوئے شام ہو گئی۔ سیاہ بادل کے بکھرے ہوئے ٹکڑے تیزی کے ساتھ آفاق پر سمٹنے لگے۔ دیکھتے ہی دیکھتے کالی گٹاؤں کے پردے میں سورج کی لرزتی ہوئی کرن ڈوب گئی۔ اب شام کا وقت گرجتا ہوا موسم اور دامنے صحرا میں دو ننھی جانوں کا قافلہ ہر طرف سے مایوسی نے گھیر لیا۔ حیرانی کا عالم میں اونٹنی کی مہار تھامے ہوئے تیز تیز قدموں سے چلنے لگے کہ فضا میں رات کی تاریکی جذب ہونے سے پہلے جنگل کی حدود سے باہر نکلا جائے۔ رحمت باری شریک حال تھی۔ چند ہی قدم چلنے کے بعد جنگل کی حد ختم ہو گئی۔ اب کھلے میدان کا اجالا نگاہوں کے سامنے تھا۔ ویسے یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ مسافر کی شام کتنی اداس اور اندوہناک ہوتی ہے۔ بحر ظلمات سے نکلنے آنے کے بعد بھی یہ فکر دامن گیر تھی کہ رات کہاں بسر کی جائے۔ اللہ کی شان کے تھوڑی ہی دور کے فاصلے پر عیسائیوں کا ایک کلیسا نظر آیا۔ عبادی کا نشان دیکھتے ہی جان میں جان آئی کہ رات گزارنے کے لیے ایک پناہ گاہ مل گئی۔ قافلے کی اونٹنی کلیسا کے سامنے پہنچ کر کھڑی ہو گئی۔ سنسان ویرانے میں آدمیوں کی آہٹ پا کر ایک شخص باہر نکلا۔ حیرت و تجسس کے ساتھ دریافت کیا، آپ لوگ کون ہیں؟ کہاں سے آ رہے ہیں؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، ہم عرب کے تاجر ہیں۔ مکہ جہاں خدا کا محترم گھر ہے وہیں ہمارا مسکن ہے۔ ملک شام جاتے ہوئے غالباً راستہ بھول کر ہم ادھر نکل آئے ہیں۔ کلیسا میں ایک رات بسر کرنے کی اجازت چاہتے ہیں۔ اس شخص نے جواب دیا، یہ کلیسا عیسائی مذہب کے ایک بہت بڑے راہب کی عبادت گاہ ہے۔ ساری دنیا سے اپنا رشتہ منتقع کر کے 100 سال سے یہاں یاد الہی میں وہ مصروف ہے۔ صرف مجھے یہ اعزاز حاصل ہے، میں ان کے قریب جا سکتا ہوں۔ میرے سوا کسی کو ان کی خلوت گاہ میں قدم رکھنے کی اجازت نہیں۔ مجھے ان کی خدمت میں رہتے ہوئے 25 سال ہو گئے۔ ٹھیک ایک شیخ کی طرح انہوں نے ہماری روحانی تربیت کی ہے۔ سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے کہا، اور جہاں تک رات بسر کرنے کی اجازت کا سوال ہے تو اس کے متعلق کلیسا کی ایک نہایت ہی مشکل شرط ہے، وہ یہ ہے کہ یہاں رات وہی بسر کر سکتا ہے جس کے دامن زندگی پر گناہوں کی علائش کا کوئی دبا نہ ہو، کیونکہ آج سے چند سال پہلے ایک بدکار شرابی سر شام یہاں بھٹکتا ہوا کہیں سے آ گیا اور مسافر سمجھ کر اسے رات بسر کرنے کی اجازت دے دی گئی۔ صبح اٹھ کر اس نے اپنی راہ لی، لیکن کافی عرصہ تک اس کے کردار کی نحوست کا تاریک سایہ ہمارے شیخ کی روحانی لطافت پر اثر انداز رہا۔ اسی وقت سے یہاں رات بسر کرنے والوں کے لیے طہارت اور قلب کی شرط لگا دی گئی۔ اس کی گفتگو تمام ہو جانے کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، لیکن تمہارے شیخ کے پاس کسی کی اندرونی حالت جاننے کا کیا ذریعہ ہے؟ کیونکہ کسی بدکار کی پیشانی پر اس کی مجرمانہ زندگی کی فہرست کندہ نہیں ہوتی۔ ایسی حالت میں کلیسا کی اس شرط سے نیکوکار مسافروں کے حق تلفی کا امکان بہت زیادہ بڑھ جائے گا۔
اس لیے بہتر ہے اس شرط کو منسوخ کر دو، پھر وہ ذریعہ بتاؤ جس کے بل پر بدکار اور نیکوکار کے درمیان خط امتیاز کھینچا جا سکے۔ ہزار حسن زن کے باوجود ایک معقول سوال کی زد سے وہ اپنے آپ کو محفوظ نہ رکھ سکا۔ چند ہی جملوں میں ذہن کی بنیاد ہل گئی۔ بے بسی کی کشمکش میں اس نے جواب دیا، میں صرف اتنا کہہ سکتا ہوں کہ جب ایک بدکار انسان کے کردار کی نحوست شیخ کے تئیں محسوس ہو سکتی ہے تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ ایک نیکوکار کی روحانی لطافت کے جانچنے کا ان کے پاس ذریعہ نہ ہو۔ اس کے جواب میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فوراً کہا، تو پھر جاؤ اپنے شیخ سے میرے متعلق دریافت کر لو، اگر انہیں میرے قیام پر اعتراض نہ ہو تو میں رات کا کچھ وقت کلسا میں گزار سکتا ہوں، بیاض سحر نمودار ہوتے ہی یہاں سے کوچ کر جاؤں گا، ورنہ ایک مسافر کے لیے کھلے آسمان کا سایہ بہت کافی ہے۔ تھوڑی دیر بعد پس و پیش کے بعد وہ راہب کی خلوت قدے میں داخل ہوا اور پیکر عجز و نیاز بن کر اسے یہ اطلاع دی کہ ملک عرب کے مکہ نامی ایک شہر سے دو مسافر بھٹکتے ہوئے یہاں آ گئے ہیں اور کلیسا میں رات بسر کرنے کی اجازت چاہتے ہیں۔ ظاہری و وجاہت کے لحاظ سے ان میں سے ایک آقا معلوم پڑتا ہے، جبکہ دوسرا کے چہرے سے ایک وفادار غلام کی علامتیں نمایاں ہیں۔ راہب نے تھوڑی دیر خاموش رہنے کے بعد دریافت کیا، کیا وہی مکہ جو پہاڑیوں کے جرمٹ میں آباد ہے اور جہاں قدم قدم پر کھجوروں کے جھنڈ نظر آتے ہیں؟ خادم نے جواب دیا، میں نے یہ تفصیل نہیں معلوم کی، اگر اجازت ہو تو دوبارہ جا کر دریافت کروں؟ راہب نے پرتپاک لہجے میں کہا، ضرور دریافت کرو، اور جسے تم آقا کہہ رہے ہو اس کا نام بھی معلوم کرتے آؤ۔ خادم نے حجرے سے باہر نکلتے ہی دریافت کیا، یہ معلوم کرنے کی اجازت چاہتا ہوں کہ جس مکے کو آپ نے اپنا مسکن بتایا ہے، کیا وہ پہاڑیوں کے جرمٹ میں نظر آتا ہے؟ کیا جگہ جگہ وہاں کھجوروں کے جھنڈ کھڑے ہیں؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، ہاں، یہ دونوں باتیں واقعہ کے مطابق ہیں۔ پھر وقفے کا سانس لیتے ہوئے اس نے دوبارہ سوال کیا، زحمت نہ ہو تو اپنے مبارک نام سے روشناس کیجئے۔ مجھے ابو بکر کہتے ہیں۔ الٹے پاؤں راہب کے سامنے حاضر ہو کر خادم نے اطلاع دی کہ مکے کے بارے میں جو باتیں آپ نے دریافت کی ہیں وہ صحیح ہیں، اور وہ اپنا نام ابو بکر بتاتا ہے۔ ابو بکر کا لفظ سن کر راہب کی پیشانی پر کچھ لکیریں ابھر آئیں، جیسے حافظے پر زور دے کر وہ کوئی بات سوچنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد وہ خیال کی یہی کیفیت رہی، اس کے بعد اچانک کھڑا ہو گیا اور ایک مقفل صندوق میں سے بوسیدہ کاغذات کا ایک دفتر نکالا۔ مضطربانہ کیفیت میں اسے الٹنے پلٹنے لگا، ورق الٹتے الٹتے ایک صفحے پر نظر جم گئی اور اچانک چہرے کے اتار چڑھاؤ سے ایسا معلوم ہوا جیسے کسی گم شدہ حقیقت کا سراغ مل گیا ہو۔ فوراً ہی بے تابی کے ساتھ وفادار خادم کو آواز دی اور کہا، مکے کے اس صداگر سے اتنی بات اور دریافت کر لو کہ اس کے باپ کا کیا نام ہے۔ خادم نے پھر آ کر دریافت کیا، بارد گرد آپ کو اس امر کی تکلیف دیتے ہوئے شرمندہ ہوں کہ آپ کے والد بزرگوار کا کیا نام ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے نگاہوں سے اسے دیکھا اور ایک لفظ میں جواب دیا، ابو قحافہ۔ واپس لوٹ کر جیسے ہی راہب کو اس نے اس نام کی اطلاع دی، اس کی آنکھیں حیرت و انبساط کی ملی جلی کیفیت سے چمک اٹھیں اور جذبات کی ترنگ میں وہ کھڑا ہو گیا اور خادم کو حکم دیا، جاؤ بغیر کسی تاخیر کے اسے میرے خلوت قدے میں بلا لاؤ۔ راہب کا یہ حکم سن کر خادم کو انتہائی اچنبا ہوا
سکتے کی کیفیت میں وہ تھوڑی دیر کھڑا سوچتا رہا کہ 100 برس کی روایت کے خلاف یہ بالکل اجنبی حکم کیا واقعہ تعمیل کے لیے ہے یا یوں ہی زبان سے نکل گیا ہے۔ اس کی یہ کیفیت دیکھ کر راہب نے پھر زور دیتے ہوئے کہا، کیا تمہیں پسو پیش کیوں ہو رہا ہے؟ میں جان بوجھ کر اپنے دستور کی خلاف ورزی کر رہا ہوں تو حکم کی تعمیل کرو، اظہار و حیرت کا یہ موقع نہیں ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق اپنے تئیں اس امید میں کھڑے تھے کہ پوچھ گچھ کا مرحلہ طے ہو جانے کے بعد اب یہاں رات بسر کرنے کی اجازت مل جائے گی۔ جو ہی قدموں کی آہٹ ملی وہ راہب کا فیصلہ سننے کے لیے گوشے بر آواز ہو گئے۔ خادم کے چہرے سے حیرت و استجاب کی خادم کے چہرے سے حیرت و استجاب کی پر اسرار خاموشی ٹپک رہی تھی۔ آتے ہی اس نے خبر دی، اب میرے لیے تمہاری شخصیت سر تاثر ایک معمہ بن گئی ہے۔ کلسا کے 1 صدی کی لمبی تاریخ میں تم پہلے انسان ہو جسے ہماری تاریخ الدنیا شیخ نے اپنی خلوت خاص میں باریاب ہونے کی اجازت دی ہے، بلکہ تمہاری سحر و تراز شخصیت نے انہیں سراپا اشتیاق بنا دیا ہے۔ وہ نہایت بے تابی کے ساتھ اپنے خلوت قدم میں تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ جلدی چلو ورنہ ایک لمحے کی تاخیر بھی جذبہ شوق کے لیے کرام بار بن جائے گی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مجسمہ حیرت بنے ہوئے اٹھے، اس کے پیچھے پیچھے راہب کے حجرہ خاص میں داخل ہوئے۔ کئی 100 برس کا بوڑھا راہب جس کی منہیں سفید ہو کر لٹک رہی تھی، ہڈیوں کا ڈھانچہ اس کے سوا سیر سے پاؤں تک جسم انسانی کا کہیں کوئی کزار نظر نہیں آ رہا تھا، خیر مقدم کے لیے کھڑا تھا۔ حجرہ میں قدم رکھتے ہی ایک مدم سی آواز کان میں آئی، اگر تم وہی ہو جس کی چند نشانیاں میرے پاس محفوظ ہیں تو آج تمہارے دیدار کا شرف حاصل کر کے میں ہمیشہ اپنی خوش نصیبی پر فخر کروں گا۔ یہ کہتے ہوئے اپنی لٹکی ہوئی پلکوں کو آنکھوں کے روزان سے ہٹایا اور چراغ کی تیز روشنی میں سر سے پاؤں تک ایک بار سارے جسم کا جائزہ لیا، کبھی کتاب کی بوسیدہ اوراق پر انگلی رکھتا، کبھی چہرے کے خط و خال کا مطالعہ کرتا۔ نوشتہ کتاب اور صحیفہ رخ کا کافی دیر تک نقابل کرنے کے بعد ایک مرتبہ عالم بے خودی میں آواز دی، زحمت نہ ہو تو اپنے دائیں ہاتھ کی کلائی ذرا میرے آنکھوں کے قریب کر دو۔ کلائی پر تجسس کی نگاہ ڈالتے ہوئے کہا، ڈالتے ہی اس کے جذبات قابو سے باہر ہو گئے۔ اپنے لرزتے ہوئے ہونٹوں سے انگلیوں کا بوسہ لیتے ہوئے کہا، اجازت دو کہ میں تمہیں امیر المومنین ابو بکر صدیق کہہ کر پکاروں۔ تحیر امیز لہجے میں حضرت ابو بکر صدیق نے کہا، سمجھ میں بات نہیں آئی کہ صرف ایک رات بسر کرنے کے سوال پر کتنا بکھیرا پھیلا دیا ہے تم نے۔ کبھی ہم سے مکے کا جغرافیہ پوچھتے ہو، کبھی میرا میرے باپ کا نام دریافت کرتے ہو، کبھی 100 برس کا پرانا کاغذ لے کر میرے چہرے اور جسم کے نشانات کا جائزہ لیتے ہو، اور اب تم نے مجھے ایسے نام سے منسوب کرنے کی اجازت چاہی جس نام سے میرے باپ نے موسوم ہی نہیں کیا تھا۔